مبارک زمانے کے اندر میرے دوستو آتے ہیں کچھ لوگ، وفد آتا ہے کہ یہودیوں کا پتہ کرنے کے لیے، کیا پوچھنے کے لیے کہ علی ہم نے سنا ہے بڑے علم کا تو مالک ہے، سوچا تیرے علم کا امتحان لیا جائے، اگر تو نے جواب صحیح دے دیے تو ہم تیرے، اگر نہ جواب دے سکے تو تو ہمارا۔ آپ نے فرمایا پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ میں اس استاد کا پڑھا ہوا ہوں جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَىٰ، اے حبیب تجھے ایسا پڑھاؤں گا تو کبھی نہیں بھولے گا۔ نہ بھولنے والے استاد سے پڑھا ہوا ہوں، پوچھو تو صحیح۔ پوچھنے والے نے پوچھا ہے علی بولو وہ ایک کیا ہے جس کے جیسا دوسرا کوئی نہیں، دو کیا ہے جن کے ساتھ تیسرا کوئی نہیں، تین کیا جن کے ساتھ چوتھا کوئی نہیں، چار کیا جن کے ساتھ پانچواں کوئی نہیں، پانچ کون جن کے ساتھ چھٹا کوئی نہیں، چھ کون جن کے ساتھ ساتواں کوئی نہیں، سات کون جن کے ساتھ آٹھواں کوئی نہیں، آٹھ کون جن کے ساتھ نواں کوئی نہیں، نو کون جن کے ساتھ دسواں کوئی نہیں، دس کون جو کامل ہیں، 11 تارے کون سے جب چمکے تو 12واں تارا کوئی نہیں، وہ 12 کون ہیں جن کے ساتھ 13واں کوئی نہیں، اور وہ کون سے دو دشمن ہیں جن کی دوستی کبھی نہیں ہو سکتی، وہ کون سا مرد ہے جو ماں باپ کے بغیر آیا، وہ کون سی عورت ہے جو ماں باپ کے بغیر آئی، وہ کون سا مرد ہے جو بغیر باپ کے ماں کے پیٹ سے آیا، کون سے جانور ہیں جو انڈے دینے والے، کون سے جانور ہیں جو بچے دینے والے۔ سوال کرنے والا سوال کرتا ہے، پورا وفد ہے جواب دینے کے لیے میرے مولا کائنات کے چہرے پہ مسکراہٹ پہلے آئی، جب مسکرائے آپ کہنے لگے کچھ اور بھی پوچھنا ہے تو پوچھ لو، کہنے لگے اتنے سوال کسی سے کریں اس کو تو گنتی سوالوں کی بھول جاتی ہے، آپ کہتے ہو کہ کوئی اور سوال کرو۔ فرمایا میں نے تمہیں بولا تھا پہلے میں اس استاد کا پڑھا ہوا ہوں جو کبھی بھولنے والا، اس استاد کا پڑھا ہوا کبھی بھولنے والا نہیں ہے۔ سنو وہ ایک جس کے جیسا دوسرا کوئی نہیں، وہ میرا اللہ ہے، لیسا کمثلہ شیء، اس کے جیسا دوسرا ہے ہی کوئی نہیں۔ وہ دو جن کے ساتھ تیسرا کوئی نہیں، وہ دن اور رات ہیں جن میں اللہ نے دنیا کا نظام چلایا ہوا ہے۔ وہ تین جن کے ساتھ چوتھا کوئی نہیں، وہ لوح قلم اور کرسی ہیں جنہیں اللہ نے سب سے پہلے اپنے محبوب کے نور میں سے بنایا ہے۔ وہ چار جن کے برابری کی پانچویں کوئی نہیں، وہ چار آسمانی کتابیں تورات، زبور، انجیل اور قرآن ہے جن کے برابری کی دنیا میں کوئی کتاب نہیں ہے۔ وہ پانچ جن کے ساتھ چھٹا کوئی نہیں، وہ پانچ نمازیں ہیں جو اللہ نے اپنے حبیب کی امت پہ فرض فرما دی۔ وہ چھ جن کے ساتھ ساتواں کوئی نہیں، وہ 6 دن ہیں جن میں اللہ نے ساتوں زمینوں آسمانوں کو بنایا۔ وہ 7 جن کے ساتھ 8واں کوئی نہیں، خلق 7 سماوات طباقا، وہ 7 آسمان ہیں جو میرے اللہ نے بنائے۔ وہ 8 جن کے ساتھ 9واں کوئی نہیں، وہ 8 فرشتے ہیں اللہ کے عرش کو اٹھانے والے جن کے ساتھ 9واں کوئی نہیں، وہ 9 جن کے ساتھ 10واں کوئی نہیں۔ وہ حضرت صالح علیہ السلام کے امت کے وہ فسادی لوگ تھے جنہوں نے آپ کی اونٹنی کو قتل کیا تھا، اور وہ 10 جو کامل ہیں وہ روزے ہیں جن کا حکم اللہ نے سورہ بقرہ کے اندر حاجیوں کے لیے فرمایا تلک عشرۃ کاملہ، وہ 10 ہیں ان کے ساتھ 11واں کوئی نہیں۔ وہ 11 تارے جو چمکے ہیں ان کے ساتھ 12واں کوئی نہیں۔ وہ 11 تارے وہ ہیں جو یوسف کے بھائی انہیں خواب میں نظر آئے۔ آپ نے فرمایا پیارے بابا جان میں نے دیکھا انی رأیت احد عشر کوکبا، ابو میں نے دیکھا 11 تارے تھے، ایک سورج تھا، ایک چاند تھا، مجھے سجدہ کر رہا تھا۔ وہ تارے 11 تھے، 12واں تارا نہیں تھا۔ تو وہ 12 جن کے ساتھ 13واں کوئی نہیں، وہ سال کے 12 مہینے ہیں جو اللہ نے اپنے محبوب کی امت کے لیے دنوں اور مہینوں کا حساب رکھنے کے لیے بنائے ہیں۔ وہ 12 ہیں ان کے ساتھ 13واں کوئی نہیں۔ وہ 2 دشمن جن کی دوستی کبھی نہیں ہو سکتی، وہ زندگی اور موت ہیں جو آپس میں ہمیشہ جھگڑا کر کے رہتے ہیں، کبھی ان کی صلح نہیں ہو سکتی۔ اور وہ مرد جو ماں باپ کے بغیر پیدا ہوا وہ حضرت آدم علیہ السلام ہے، وہ عورت جو ماں باپ کے بغیر ہوئی وہ حضرت بی بی حوا ہے، وہ مرد جو بغیر باپ کے ماں کے پیٹ سے آیا اس مرد کا نام حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ ارے کیا تمہیں گنتیاں کر کے بتاتا رہوں کون سا جانور انڈے دے گا کون سا بچے دے گا؟ جاؤ حساب لگاتے رہنا، جس کے کان باہر ہوں گے بچے دے گا، جس کے کان اندر ہوں گے انڈے دے گا۔ انگریزوں نے ریسرچ کر کر کے اپنے آپ کو کھپا دیا، کئی کافر مسلمان
ہو گئے، کہنے لگے ہم تو سوچ سوچ کے پریشان ہو گئے ہیں، ایک چھوٹا سا چمگادڑ ہے، کان باہر ہے بچے دیتا ہے، اتنا بڑا شتر مرغ ہے، کان اندر ہے انڈے دیتا ہے، جو جانور چھوٹا بھی ہو کان باہر ہے تو بچے دیتا ہے، کان اندر ہو جانور بڑا بھی ہو، سمندر کی وہ مچھلیاں جو کئی ٹنوں زیادہ ان کا وزن ہے، اگر کان اندر ہے تو دنیا دیکھتی ہے کہ وہ انڈے ہی دیتی ہیں۔ کہتے ہیں ہمیں تو ایسے لگتا ہے یہ ساری دنیا یا تو رب کریم نے علی کے سامنے بنائی ہے، یا جس سے علی پڑھتا رہا ہے ساری دنیا رب نے اس نبی کے سامنے بنائی ہے۔